طلبا بڑے فنکار ہوتے ہیں. مولانا تاجوی صاحب کی ایک دعا ہے، اے اللہ اے اللہ تو کب آئے گا، تو آ جا نا. تو ایک طالب علم نے جامعۃ الرشید میں دعا کرائی، اے اللہ تو کب میری شادی کرائے گا، اے اللہ کرا دے، اے اللہ کرا دینا، اے اللہ اب تو کرا دینا، اللہ بس ہو گئی اب تو کرا دے. مفتی ابو العواشہ منصور صاحب بھی سن رہے تھے یار. طلبا کی قوم عجیب ہوتی ہے، عجیب مزاج ہے. اس کو سینٹر میں کر دیں، درمیان میں کر دیتا. اوپر بیٹھے گا تو انشاءاللہ کرنٹ نہیں لگے گا کسی کو. ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے نا، رو رہے تھے. کسی نے کہا مولوی صاحب تو بڑے خوشی خضوع سے تقریر کی. وہ کہتے وہ مائک میں کرنٹ تھا. خوشی خضوع نہیں تھا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. ہمارے درمیان جو آج کل واقعہ پیش آیا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کا. اللہ ہم مسلم امہ کو اتحاد نصیب فرمائے، ہمیں غیرت ایمانی نصیب فرمائے. مسلمان امت میں ایک چیز ایسی ہے جو کہ ہمیشہ ایک رہی ہے، اور وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ضرور کرتے رہے ہیں مسلمان. ایسی محبت کہ جس کی مثالیں نہیں ملتی، عجیب و غریب محبت. یعنی ہر محبت اپنی مثال آپ ہے. ہر بندے نے جس نے دل سے اللہ کے نبی سے محبت کی ہے تو اس کی زندگی عجیب بنی. سلطان مراد رحمت اللہ علیہ، آج آپ جائیں نا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو سلطان عبد الوحید کی تعمیر آج بھی مسجد نبوی جو قدیم ہے یہ ان کی عبد الحمید، تو سلطان مراد ان کی نسل کے ہیں. سلطان مراد کو ایک دن ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ میں نے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے. تو آپ نے فرمایا ہے کہ جاؤ سلطان مراد سے کہہ دو کہ اس نے آج رات مجھ پہ درود کیوں نہیں پڑا. جی سلطان مراد کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے واسطے ایک دفعہ پھر سنانا. اس نے سنایا، اشرفیوں کی ایک تھیلی اٹھا کے اس کو دے دی. پھر سنا، اشرفیوں کی ایک تھیلی پھر دے دی. پھر سنا، پھر اشرفیوں کی ایک تھیلی دے دی. یہاں تک کہ ان کے جو مصاحب تھے، جو وزارات تھے، انہوں نے اس آدمی سے کہا کہ چلے جاؤ. تو سلطان مراد سے کہنے لگے کہ حضرت آج تو یہ چلے گئے ہیں، اگر یہ کچھ دیر اور رک جاتے آپ ان کو سب کچھ دے دیتے. تو سلطان مراد کہنے لگے قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر یہ اس خواب کو سنانے کے عوض مجھ سے میری بادشاہت بھی مانگ لیتا تو بھی دے دیتا.
یعنی سنت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی ہے اور بڑے جم کے کی ہے۔ آج کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کفار کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ یہ شرمناک لمحات ہیں ہماری زندگی کے، اس امت مسلمہ کے، ورنہ آج تک ایسا کوئی نہیں آیا، کوئی زمانہ نہیں آیا۔ غالب یا میر انشاء کی بات ہے کہ شراب پیتے کے درمیان جب آدمی شراب پی رہا ہوتا ہے نا تو اس وقت وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ غالب تھے یا میر انشاء تھے مجھے یاد نہیں، تو کسی نے پوچھا کہ فلاں شخص کے بارے میں تیری کیا رائے؟ تو یہ اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا، اس نے تو یہاں غلطی کی، یہاں غلطی کی، یہاں غلطی کی۔ جو تحقیقی کام کرتے ہیں ان کے سامنے لوگوں کے تسامو کھلتے ہیں، لوگوں کی بڑی بڑی غلطیاں کھلتی ہیں۔ اب آپ مفتیان کرام سے پوچھیں، حضرت مفتی رشید احمد صاحب مفتی اعظم پاکستان تھے، 40 مسائل کے اندر وہ امت سے ہٹ کے تھے۔ سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ بہت سے مسائل انہیں امت مسلمہ کہتی ہے کہ وہ غلطی پر تھے۔ تو ایسے کچھ لوگوں کی غلطیاں، کچھ لوگوں کی تحقیق ان کی زندگی اور مزاج کے مطابق ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کے مطابق ہو۔ تو اب وہ غالب یا میرے انشاء سب کو بتاتے گئے۔ تو اسی میں کسی منچرے جو کافر یا یہودی تھا، اس نے کہا اچھا بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہاری کیا رائے؟ تو اب نشہ ٹوٹنا انسان کے اختیار کی چیز نہیں ہے، لیکن کوئی انسیڈنٹ ایسا ہو جائے تو انسان کا نشہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس نے جو گلاس تھا جس میں شراب پیا تھا وہی اٹھا کے اس کے منہ پہ ماری کہ اس ناپاک جگہ پہ یہ پاک نام لینے کی ضرورت تیری کیسے ہو گئی؟ نہیں، یہ امت تو کبھی دیوانگی، فرزانگی اور پاگل پنے میں بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نہیں بھول سکی، اختیار میں نہیں ہے۔ ہمیں فخر ہے ایسی امت پر، ہمیں فخر ہے ایسے لوگوں پر۔ ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم از کم زبانی محبت ضرور کرتے ہیں، دل سے ہے نہیں اللہ جانتے، لیکن زبان سے، دل کے ظاہری حصے سے ہم محبت ضرور کرتے ہیں۔ لیکن جب کسی شخصیت سے محبت کی جاتی ہے، لوگوں نے تو کسی کو چھوڑا ہی نہیں نا، لوگوں نے تو اللہ پہ بھی اعتراضات کیے۔ کتنے لوگ ہیں ہر زمانے میں اللہ پہ بھی اعتراض کیے، مجھے عورت کیوں بنایا، مجھے مرد کیوں بنایا، مجھے بے سہارا کیوں بنایا، مجھے بے کس، اللہ پہ اعتراض کر دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اعتراض کرنے والے ہیں، لیکن وہ لوگ، وہ بندہ ایک بھی نہیں ہے، کوئی بندہ ایک بھی نہیں ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سوتے جاگتے بھی ان کو منع کرو پھٹیں سوتے میں، جاگتے میں، گھریلو زندگی میں، بازار کی زندگی میں، زمانہ اسلام کی زندگی میں، اسلام سے پہلے زمانے کی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور آپ علیہ السلام کے جانے کے بعد آپ کی تعلیمات کے اوپر کوئی ایک صحیح اعتراض کر سکا ہو؟ آج تک کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے کہ تاریخ میں، ہماری تاریخ میں اتنے جید و کبار علماء آئے ہیں جنہوں نے قرآن پہ اعتراضات کیے اور ایسے اعتراضات کیے کہ دانتوں پسینے آئے، لیکن ایسے جوابات ان کو منہ توڑ کے دیے گئے، ان کو سمجھ میں آ گئی کہ کیا بات ہے۔ بہت باتیں ہیں، میں کس واقعے کی طرف سے میں اپنے جو بات کرنا چاہتا ہوں اس سائڈ سے ہوا۔ تو آپ کی تعلیمات کے اوپر بھی کوئی اعتراض نہیں، آپ کے اوپر اعتراض کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی آپ کی تعلیمات پہ اعتراض نہیں کر سکا، کوئی آپ کے خاص شاگردوں پہ اعتراض نہیں کر سکا۔ جو آپ کے خاص شاگرد تھے صحابہ کرام، ابو بکر
ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن العاص، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، کوئی ان پہ بھی اعتراض نہیں کر سکا، کوئی ان کی غلطی نہیں نکال سکا جو آپ کے خواص تھے، جو آپ کے ساتھ ہر سفر اور حضر میں رہے، کوئی ان پہ اعتراض نہ کر سکا. تو ان اعتراض تو ہمارے نبی پر بھی لوگوں نے کیے، لیکن جو صحیح اعتراض جس کا جواب نہ دیا جا سکے، ایسا کوئی نہیں کر سکا. جی ہاں، 1400 سال گزر چکے ہیں، آج تک کوئی کر نہیں سکا، اور 1400 سال اور بھی گزر جائے تو کوئی نہیں کر سکتا. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے جب اعتراض نہ ملا تو گستاخیاں کرنا شروع کی. یہ گستاخی کا سلسلہ ایسے نہیں ہے، یہ گستاخی کا سلسلہ چلا تھا ابو لہب سے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام فاران کی چوٹی پر کھڑے ہیں، فاران مطلب صفا پہاڑ ہے نا، آج یہ جبل ابی قبیس کے ساتھ ملا ہوا تھا. ٹھیک ہے، جبل ابی قبیس آج تھوڑا سا پیچھے کھسکا کے درمیان میں اس کو کاٹ کے اور اس کے اوپر بقیہ جبل ابی قبیس پہ محل بنا دیا گیا. اول جبل وطیت علی الارض جبل ابی قبیس، کہ زمین پر جو پہلا پہاڑ رکھا گیا وہ جبل ابی قبیس ہے. کعبۃ اللہ کے آپ بائیں طرف چلے جائیں، صفا مروہ کی طرف چلے جائیں، تو صفا مروہ کی طرف جائیں تو اس صفا مروہ کی طرف جو پورا پہاڑ ہے یہ جبل ابی قبیس ہے. تو اس کا ایک حصہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں تھیں. آپ علیہ السلام صفا اور مروہ کی پہاڑی پر، صفا کی پہاڑی پر چڑھے ہیں، اور آپ نے کھڑے ہو کے اعلان کیا، میں اگر تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے، یعنی جبل ابی قبیس جنہوں نے دیکھا تو وہ بہت بڑا پہاڑ ہے، ابھی تو اس کو کھود کر اندر سے سرنگ نکال دی ہے، اور اس کے پیچھے بکا نام کے ہوٹلز ہیں، اور جب لوگ مینا کی طرف جاتے ہیں تو یہیں سے جاتے ہیں، باب السلام سے. باب السلام ہی کیا، مجھے نام بھول گیا. تو یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بالکل سامنے تھا. تو اس پہاڑ کے پیچھے آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا میری بات مانو گے؟ اچھی مانیں گے، بالکل مانیں. آپ نے فرمایا کہ دیکھو، تم میری بات پہ ایسا اندھا یقین رکھتے ہو، تو میری بات پہ یقین رکھو کہ مجھے اللہ نے نبوت دی ہے، رسول بنایا ہے، میں تمہاری طرف مبعوث کر کے بھیجا گیا ہوں. لہٰذا یہ جو بت تم نے کعبۃ اللہ میں سجائے ہیں ان کے پیچھے مت چلو، میری اتباع کرو. یا سب سے پہلے گستاخی کرنے والا بندہ کھڑا ہوا جس کا نام ابو لہب ہے. تبا لک سائر اليوم، تبا لک سائر، تو ٹوٹ جائے سارا دن. تو نے لہٰذا جمعتنا، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نامہ شرک. یہ پہلا گستاخ، اس کی گستاخی کو توڑنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ابو جہل، پھر ابو لہب سے پھر ابو لہب کی بیوی ام جمیل، اس نے کہا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں کی، اور ایسی برائیاں کی، خاموش ہو رہے آوازیں آ رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں کی اور کہا کہ مجھے اگر نظر آ جائیں تو میں چھوڑوں گی نہیں. حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور وہ سامنے کھڑ کے چلا رہی ہے، گالیاں دے رہی، برا بھلا کہہ رہی. تو حضرت ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگے اور پھر ام جمیل کو دیکھنے لگے. یہ کیا؟ اچھا، 2 ام جمیل اور ہیں، وہ مسلمان تھیں. تو ام جمیل کو دیکھ رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ کیا؟ فرمایا کہ میرے اور اس کے درمیان اللہ نے فرشتے کو حائل کر دیا تھا، میں اسے نظر ہی نہیں آ رہا تھا.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں میں دوسرا نمبر ام جمیل کا ہے. ایک ابو لہب پہلے نمبر پر، اس کو توڑا اللہ تعالی نے. دوسرے نمبر پہ ام جمیل وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. ایک تو جہنم میں ہوگی، تو جہنم کے اندر اس کا گلا گھونٹا جائے گا اسی رسی کے ساتھ جس رسی کو وہ اپنے سر پہ لکڑیاں باندھنے کے لیے باندھتی ہے. اس کی زندگی کا اختتام بھی ایسے ہی ہوا کہ لکڑیوں کا گٹھا لے کے جا رہی تھی، سر پہ باندھا ہوا تھا، تو جس رسی کے ساتھ پکڑا ہوا تھا وہی رسی گلے میں اٹک گئی اور اس نے پیچھے کھینچا اور کڑک سے گردن ٹوٹی، وہیں گر کے تڑپ تڑپ کے مر گئی. تو یہ اس کا قصہ ہوا. پھر اس کے بعد ان کا بیٹا عتیبہ، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سرعام گستاخی کی، سرعام گستاخی. تو آپ نے فرمایا اللہم سلط علیہم کلبا من کلابک، اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر دیجیے. چنانچہ جب ابو لہب نے سنا کہ محمد نے یہ کہا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو کہنے لگا اب تو نہیں بچتا، اب بچ نہیں سکتے، ایسا کرو کہ مکے کو چھوڑ دو. قصہ آپ کو معلوم ہے کہ بھائی گیا اور سارا سامان اپنے گرد جمع کیا. جمع کرنے کے بعد بھی کیا ہوا، رات کو سب سو گئے اور کھلے میدان میں سوئے ہیں، اور شیر آیا ہے سب کو سونگتا 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 سونگتا، اور جناب سامان کے اوپر پہنچا، سامان کو کے اندر سے چھلانگ لگائی اور اتبا کو اندر سے چیز پھاڑ کے چلا گیا. صبح سب نے اٹھ کے دیکھا کہ اتبا ایسے مارا گیا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے الصارم المسلول، الصارم المسلول فی شاتم الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ننگی تلوار ہے، یہ ننگی تلوار ہے اس شخص کے خلاف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے. اللہ اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اوپر انگلی اٹھانے والے کسی کو نہ علمی موضوع مل سکا، نہ آپ کی ذات میں کوئی عیب نکل سکا، نہ کوئی آپ کی عقل میں عیب نکال سکا، نہ آپ کے کلام میں کوئی عیب نکال سکا، نہ آپ کے چلنے میں، نہ آپ کے بیٹھنے میں، نہ آپ کے لیٹنے میں. کتنے لوگوں نے تحقیق کی ہے اور تحقیقات میں پوری زندگی غرق کرنے کے بعد پتہ چلا کہ دائیں کروٹ سونے کی جو سنت ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے ہی فائدے ہیں، اس کے علاوہ کسی میں فائدہ نہیں. زندگی بھر تحقیق کی. اب ہم تو جانتے نہیں، جو ریسرچرز ہوتے ہیں، جو تحقیقات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو تحقیق کے میدان میں ماہر ہوتے ہیں، وہ ایک ایک دن کی تنخواہ کی ایک لاکھ ہوتی ہے. تو کیسی تحقیقات کرتے ہیں، اور اتنی تحقیقات کے بعد کیا نکلتا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نکلتا ہے. کئی ڈاکٹر حضرات، کئی ڈاکٹر کھانے کے بعد پلیٹ انگلی سے صاف کرنے کی سنت یہ ایسی ہے کہ پیٹ کی بیماریاں سب ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے کہتا ہوں کہ جب عورتوں سے کہتا ہوں کہ جب اپنے گھروں میں کھانا پیش کریں، جب اپنے گھر میں کھانا پیش کریں تو پلیٹ میں ڈال کے پیش نہ کریں، بلکہ ڈونگے میں ڈالیں. کھانے کو ڈونگے میں ڈالیں. ڈونگا ہی کہتے ہیں یا بونگا کہتے ہیں؟ ڈونگا. ڈونگے میں ڈالیں. جس کو جتنا، جس بچے کو، جس بندے کو جتنی ضرورت ہے، اپنی ضرورت کے مطابق اپنی پلیٹ میں کھانا نکالیں، اور پلیٹ میں نکالنے کے بعد اس کھانے کو استعمال کریں اور پلیٹ کو انگلی سے صاف کریں. یا چھوٹا کٹورا ہے اس میں کھانا کھا رہے ہیں، چھوٹی پلیٹ ہے اس میں کھانا کھا رہے ہیں، تو جتنا کھا سکتے ہیں اتنا ڈالیں، جتنا چاہیے اتنا ڈالیں. جب پلیٹ میں ڈل کے کھانا آئے گا تو پھر وہ پیٹ صاف کرنے کی سنت رہ جائے گی، کیونکہ اپنی مرضی کا تو ڈالا نہیں، اپنی مرضی کے اور مزاج کے مطابق تو ڈالا نہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے اندر جو کھانے میں ہاتھ لگتا رہتا ہے تو ہاتھ کے اندر 85 چیزیں ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آج دنیا ثابت کر رہی ہے، سائنس سے تحقیقات کر رہی ہے اور پھر بتا رہی ہے. ہمیں تو کسی سائنس کی تحقیق پہ چلنے کی اور جانے کی ضرورت ہی نہیں. ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ میرے آقا کا یہ طریقہ ہے. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ صبح اٹھ کے آنکھوں کو ملیں گے تو سنت کا ثواب ہوگا.
صبح اٹھ کے مسواک کریں گے تو سنت کا ثواب ہوگا. السواک مطرۃ للفم، مسواک و مرضات للرب. مسواک کیا چیز ہے؟ منہ کو صاف کرنے والی اور تیرے پروردگار کو خوش کرنے والی. لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اگر مجھے اپنی امت پہ مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان کو حکم دیتا کہ ہر نماز میں مسواک کریں. لامرتهم بالسواک، تو میں ان کو حکم دیتا کہ ہر نماز میں مسواک کریں. اور ولا اخرتم العشاء، اور عشاء کی نماز کو مؤخر کریں، یعنی عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھا کریں. لیکن چونکہ اس میں مشقت ہے تو اس لیے میں اپنی امت کو یہ حکم نہیں دیتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے وقت آخری جو عمل کیا ہے وہ مسواک کیا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن میں خوشبو تھی، منہ کے اندر جو لعاب ہے، جو تھوک ہے، اس میں خوشبو تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے کو صحابہ کرام صحابیہ جمع کرتے تھے. جب آپ علیہ السلام سوتے تھے تو بوتل لے کے دائیں بائیں ہو جاتے تھے. جیسے ہی پسینے کا کوئی قطرہ گرے تو اس کو بوتل میں ڈال لیتے تھے. کہتے جب ہم اپنے عطر میں ڈالیں، اگر عطر میں پانی چلا جائے نا تو عطر خراب ہو جاتی ہے. مجھے ایک عطر والے نے بولا کہ عطر میں اگر پانی چلا جائے تو عطر خراب ہو جاتی ہے، لیکن عطر کے اندر جب اللہ کے نبی کا پسینہ چلا جاتا تھا تو دنیا کی سب سے خوبصورت عطر بن جاتی تھی. تو یہ سمجھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی وصف پر آج تک کوئی انگلی نہیں رکھ سکا. تو علمی اعتراض کہ اللہ کے نبی کا یہ طریقہ کار جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے نبی کا یہ طریقہ کار ایسا ہے ویسا ہے. مجھے ایک ترکی سے ایک دہری کا فون آیا، مجھے کہنے لگا کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے تم ان پر ایمان رکھتے ہو کہ جس نے اتنی چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کی تھی. یہ سوال ایسا ہے جو خطرناک ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے حساب سے خطرناک ہے. اس زمانے کے حساب سے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی آپ بات کر رہے ہیں، 9 برس کی عمر میں ان کا نکاح ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 54 برس تھی. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عائشہ کے ساتھ ہوا کیا ہوا؟ حضرت عائشہ جو ہے وہ 6 برس کی عمر میں 15 برس کی لگتی تھی، 9 برس کی عمر میں 20 برس کی لگتی تھی. اللہ نے خاص طور پہ اماں عائشہ صدیقہ کو پیدا کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آپ نے فرمایا کہ اس کی تو تصویر اللہ رب العزت نے مجھے دی ہے کہ اس سے تمہارا نکاح. لیکن آپ اس بات کو تو مانیں گے نہیں، کیونکہ یہ تو شریعت ہے، ہماری شریعت ہے، یہ تو ہم مانیں گے، یہ تو مسلمان مانیں گے، لیکن آپ تو مانیں گے نہیں کیونکہ آپ تو ظاہر بتا کہتے ہیں آسمان بھی خود ہی بن گئے. آسمان بھی خود ہی بن گیا. میں نے کہا کھانا کھائے بغیر پیٹ میں بگولا بن جائے گا آپ کو؟ اتنا سا بگولا تو بنتا نہیں، اتنا بڑا آسمان اور بادل ہے بھی بن جائیں گے؟ کوئی بات ہوتی؟ آپ کیا کہتے ہیں زمین کیسے بنی؟ کہ دھماکے سے بنی. مگر دھماکہ خود بخود ہو گیا. اللہ نے قرآن مجید کانتا رتقا ففتقناہما، آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، ہم نے ان دونوں کو الگ کیا. آج کے سائنسدان مل کے تحقیقات کر کے نکالنے کہ زمین اور آسمان کا بھی ایک تھا، اور قرآن نے اس کو 1400 سال پہلے کے دیے کہ کانتا رتقا، آپس میں جڑے ہوئے تھے. ففتقناہما، ہم نے الگ کیا. چنانچہ سورج بھی الگ ہوا، چاند بھی الگ ہوا. پھر کیا ہوا؟ آپ کا یہ کہنا ہے کہ زمین دہک رہی تھی، اس کے اوپر بارش ہوئی. اللہ نے قرآن میں فوراً کہا وَجَعَلْنَا الْمَاءَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ، اس طرح کیا ہے کہ ہم نے پانی کو بنایا کہ پانی اوپر برستا رہا، زمین ٹھنڈی ہوئی. ٹھنڈی ہونے کے بعد میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ تو آپ نہیں مانیں گے، لیکن یہ بتائیں کہ حضرت جس بچی کی شادی ہوئی تھی اس کے ماں باپ کو کوئی اعتراض تھا؟ اس کے ماں باپ کو آپ کو انفارمیشن ہوگی، کیونکہ آپ اعتراض کریں تو انفارمیشن ہونی چاہیے. ان کو کوئی اعتراض تھا؟ کہا کہ نہیں. میں نے کہا ان کو تو اعتراض نہیں، آپ کو کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ ان کو تو اعتراض نہیں ہے. آپ کو اعتراض ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو پیس آف انفارمیشن ان کے پاس تھی وہ آپ کے پاس نہیں. کوئی انفارمیشن ان کے پاس تھی وہ آپ کے پاس نہیں. خیر میں اور کیا بتاؤں، بہت سی باتیں ہوئی.
تو کہنے لگے کہ بس کہنے لگے کیا پیس آف انفارمیشن. میں نے کہا عرب میں معاملہ یہ تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد انتقال کیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنفیہ سے شادی کی. حنفیہ نام کی ایک خاتون سے شادی کی. ان حنفیہ نام کی خاتون سے ایک بیٹی پیدا ہوئی. ٹھیک ہے. اس بیٹی کا نام حضرت علی نے فاطمہ رکھا. جب وہ بچی 12-13 سال کی ہو کے جوان ہوگی تو اس کی شادی حضرت عمر بن خطاب سے کی جن کی عمر 60 سال تھی. آپ بتائیں اس زمانے میں یہ رواج تھا. اس زمانے میں اپنے سے بڑی عمر سے شادی کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا. اپنے سے 20 سال 30 سال بڑی عمر سے شادی کر لی کوئی مسئلہ نہیں. اپنے سے 20 سال 30 سال چھوٹی عمر سے شادی کر لی مسئلہ نہیں. کیوں؟ اس زمانے میں عورتیں عرب میں عورتیں کم تھیں. عرب میں عورتوں کا معاملہ کم تھا. آج بھی کم ہے. آج بھی عرب میں عورتیں جو ہے 48% مرد 52% ہیں. تو معاملہ یہ تھا کہ اس زمانے میں ہر عمر میں عورت کا نکاح ہو سکتا تھا. کوئی عورت بغیر نکاح کے رہ ہی نہیں سکتی تھی. اور آج اب دیکھیں ہمارے ملک کے اندر اور دنیا کے اندر دیکھیں کتنی عورتیں ہیں جن کو اچھے رشتے ملتے ہیں. کتنی عورتیں ہیں کتنی بچیاں ہیں جن کو خدا نخواستہ کسی عذر کی وجہ سے طلاق ہو جائے تو وہ اپنے جذبات دبا کے بیٹھ جاتے ہیں. ان کو پتہ نہیں زندگی کیسے گزرے. اپنے جذبات دبا کے بیٹھے ہیں. وہ کسی کو کہہ بھی نہیں سکتی کیا جذبات ہے. کسی کے سامنے اظہار بھی نہیں کر سکتے. لوگ کہیں گے تم بے شرم ہو. لوگ کہیں گے تم ایسے ہو تم ویسے ہو تم یہ ہو وہ. اپنے جذبات دبا کے بیٹھ جاتے ہیں. اور مسئلہ یہ کہ عورتوں کا ریشو بھی زیادہ ہے. خیر ہم اس مسئلے کی طرف نہیں جاتے. تو مسئلہ یہ کہ عرب کا معاملہ یہ تھا. عرب کا رواج ہی یہ تھا. اب آپ دیکھیں امریکہ میں آپ جائیں اور آپ نے یہ پورے کپڑے پہنے ہوئے تو وہ بے شرم ہے آپ بے شرم ہیں. ہم بے شرم ہیں ان کی نظر میں. ہم بے شرم ہے تو یہ شرم نہیں آتی اتنے بڑے بڑے کپڑے پہنے ہوئے. یہاں تو سارے لوگ ننگے رہتے ہیں. ان کا رواج وہ ہے. ہمارا رواج یہ نہیں. یہاں کوئی چڈی پہن کے آ جائے کہ نکلو یہاں سے پورے کپڑے پہن. وہ کپڑے نہیں تھے تمہارے پاس. تو پہلے زمانے میں عام طور پر نیچے بندے دھوتی پہن کے اور اوپر سے ایسے آ جاتے تھے نا. تو کوئی ایسے ہی انکل بوڑھے آدمی شہر میں آئے تو وہ دھوتی باندھ کے باہر نکلے تو ایک صاحب کا بچہ کہنے لگا اب وہ انکل ننگے باہر آئے ہوئے کہ ان کی نظر میں کپڑے کچھ اور چیزیں. تو ہر علاقے کا رواج اور ہوتا ہے. ہر علاقے کے معاملات اور ہوتے ہیں. ہر علاقے کی کرنسی اور ہوتی ہے. ہر علاقے کا رنگ روپ اور ہوتا ہے. اور ہر علاقے کی افزائش اور بڑا ہونا اور یہ سب چیزیں اور ہوتی ہیں. لہذا یہ کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ کوئی اعتراض ہو نہیں سکتا. میں کوئی نقلی قسم کی تعبیر نہیں کر رہا. جو جینین بات ہے وہ بتا رہا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخان اس طرح پیدا ہونا. عتیبہ کا یہ حال ہوا. پھر ابو جہل آپ کا گستاخ پیدا ہوا. ابو جہل کا انجام اللہ نے دنیا کو دکھا دیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بدر سے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک آدمی زمین سے باہر نکلا تو اس نے کہا اے عبداللہ مجھے بچاؤ میرے اوپر پانی ڈالو. اس کو آگ لگی ہوئی تھی. میں آگے بڑھا تو پیچھے ایک اور آدمی جو کہ بالکل سبز رنگ کا تھا وہ کہنے عبداللہ ہٹ جو اس کو چھیڑنا نہیں اس کو جانے دو. اس کے سر پہ گرز مارا. اس زمین میں ایسے دھستا ہوا نیچے چلتا گیا. تو میں حیران رہ گیا اور ڈر کے وہاں سے بھاگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی یا رسول اللہ میں نے بدر کے مقام پہ یہ دیکھا ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ ابو جہل وہ ابو جہل تھا. اس کے ساتھ یہ انجام کیا جا رہا ہے. اور اللہ کبھی کبھی کسی راز سے پردہ ہٹا دیتے ہیں. کسی معاملے سے پردہ ہٹا دیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والا ابو جہل تھا. پھر اور بھی مدینے کے اندر کئی گستاخان پیدا ہوئے اور ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعہ قامہ فرمایا. اور گستاخان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھوڑا نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے, ہماری شریعت کا حصہ ہے, ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لہذا ایک بات ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے ان کی سزا ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی ہے.
علماء کا اس میں بھی اختلاف ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ توبہ قبول ہوتی ہے، بعض نے کہا ایک بار بھی توبہ قبول نہیں ہوتی جس نے ایک بار گستاخی کر دی. تو اللہ جو ایک طرف سے گستاخان ہیں یہ اس طرح کے لوگ ہیں. کچھ دوسرے لوگ ایسے ہیں جو گستاخ نہیں ہیں لیکن ان کے اعمال ایسے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف کا باعث ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں، اللہ نہ کرے ہم ایسے لوگوں میں شامل ہوں. بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. بس میں بات ختم کر رہا ہوں، آج اتنی سی باتیں دل میں آ رہی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی روایت ہے میں کہ ہر جمعرات اور پیر کو، بعض حضرات نے کہا منکر روایت ہے، ٹھیک نہیں ہے، لیکن بہرحال ہے روایت. ہر جمعرات اور پیر کو امت کے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں کہ آپ کے امتی نے آپ پہ اتنی دفعہ درود پڑھا، اتنی مرتبہ سلام پڑھا، اتنی مرتبہ محبت سے آپ کو یاد کیا، اور پھر اعمال بھی پیش کیے جاتے ہیں. تو دوستو، میں اور آپ صرف چند لمحوں کے لیے یہ سوچیں کہ جب میرے اعمال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے ہوں گے تو آپ خوش ہوتے ہوں گے یا پریشان ہوتے ہوں گے؟ آپ خوش ہوتے ہوں گے یا آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی؟ میں اپنے اعمال کو خوب جانتا ہوں، آپ سب اپنے اعمال کو خوب جانتے ہیں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اور آپ تو اپنے اعمال کو جانتے ہیں اور یقیناً یہی جانتے ہیں کہ اپنے اندر سوائے شرمندگی کی اور کچھ نظر نہیں آتا. میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنے اندر سوائے شرمندگی کے کچھ، میں حضرت عارفی صاحب کی بات نہیں کر رہا کہ ان کو اپنے اندر نظر نہیں آتا. تو میں تو اپنی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے فرمایا، اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے اندر تو سوائے شرمندگی کو اور کچھ نہیں ہے. تو فرمایا اس کا ایک تدارک ہے. میں اس کا ایک تدارک یہ ہے کہ ہر رات سونے سے پہلے استغفار کر کے سویا کریں، اللہ سے معافی مانگ کے سویا کریں. جب اللہ سے معافی ہو جائے گی تو پتہ کیا ہے، پھر میرا اور اللہ کا معاملہ ہو جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، بڑی پریشانی تھی، تو ساری بستی کے لوگوں کو جمع کیا اور اللہ سے معافی مانگ رہے. بارش نازل نہیں ہو رہی بلکہ اور گرمی پڑ رہی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ جی کیا گناہ ہے، آپ کیوں بارش نہیں فرما رہے؟ موسیٰ، تیری سب جمع کردہ بندوں میں ایک آدمی ایسا ہے جس نے 40 سال ہو گئے چوری کر رہا ہے، حرام کھا رہا ہے. چوری کا حرام، یہ سلیکٹڈ بندے تھے جی، قوم موسیٰ کے سلیکٹڈ نیک اور سب سے پارسار متقی بندے. اے موسیٰ، تیری اس بستی کے اندر، تیرے ان لوگوں کے اندر ایک آدمی ایسا ہے کہ جس نے 40 سال سے چوری کا مال کھایا ہے، 40 سال سے گنہگار ہے مستقل. جب تک وہ رہے گا تب تک میں بارش نہیں کروں گا. اب وہ آدمی قیامت ہو، نیک ہو، یہ مشہور ہو. اب کیا کروں؟ اب اٹھتا ہوں تب بھی مرتا ہوں، نہیں اٹھتا تو میری وجہ سے بستی ساری تباہ ہو جائے گی. حضرت موسیٰ کو اللہ نے بتا دیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو اب کھانچے کا نمبر آیا. کہتا ہے کہ یا ربی عصیتک 40 سنة فامحوتنی جئتک تائبا فاقبلنی. کتنی دیر لگی تھی؟ 10 سیکنڈ، زیادہ سے زیادہ. عصیتک 40 سنة فامحوتنی، 40 سال تک آپ کو ناراض کیا، آپ مٹاتے رہے، آپ پردہ رکھتے رہے. جئتک تائبا، اب میں آپ سے توبہ کرتا ہوں، فاقبلنی، میری توبہ قبول کر دیں. کتنے 7-8 لفظ ہیں، 5-10 سیکنڈ میں بول دیے. اسی ٹائم بادل آئے اور بارش، تھا بارش. حضرت موسیٰ حیران، اللہ جی یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ بتاؤں،
موسیٰ جس کی وجہ سے نہیں کر رہا تھا اسی کی وجہ سے کی ہے. توبہ کرنے والا اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، معافی مانگنے والا. لیکن موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے کی. کہ جی وہ کیسے؟ کہ اس نے ہم سے معافی مانگ لی، ہم نے بارش کر دی. جی کون ہے؟ مجھے بھی بتائیے کہ اتنا مقبول اور اتنا بڑا برگزیدہ آدمی. تو حضرت موسیٰ اللہ کہنے لگے موسیٰ پہلے تو پردہ رکھا، لوگوں سے کہتا ہوں کہ لوگوں کے عیبوں پہ پردہ رکھو اور خود نہ رکھو، ایسا کیسے ہو سکتا؟ ایک پیغمبر تھے اپنے زمانے میں، انہوں نے ایک کتاب ہے، میں نے اس کا پرنٹ نکالا تھا، بڑی وہ کتاب پاکستان سے ملتی نہیں ہے. اس کے اندر تقریباً بہت سے واقعات تائبین کے لکھے. میں نے کافی عرصہ پہلے پڑھی تھی. ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے التوابین، اس کتاب میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا. لگے کہ ایک آدمی اللہ رب العزت سے اپنے وقت کے پیغمبر نے پوچھا، اللہ جی اس وقت دنیا میں آپ کو جس انسان سے سب سے زیادہ نفرت ہے وہ کون آدمی ہے؟ تو کہا کہ ٹھیک ہے، صبح باغ کے دروازے پہ کھڑے ہو جانا، تو جو آدمی بچے کو اٹھائے ہوئے باغ میں داخل ہوگا یہ وہ بندہ ہے جس سے مجھے سب سے زیادہ نفرت ہے، اس کے اعمال اتنے برے ہیں، ان ساری دنیا میں سب سے زیادہ اسی سے نفرت ہے. ٹھیک دیکھا صبح کے وقت ایک آدمی بچے کو اٹھائے ہوئے اندر جا رہا ہے. چلے گئے کہ اللہ جی آپ نے اپنے مبغوض ترین بندہ تو دکھا دیا، محبوب ترین بھی دکھا دیجیے. کہ شام کو اسی باغ کے دروازے پہ کھڑے رہنا، ایک بندہ گزرے گا بچے کو اٹھائے ہوئے، وہ میرا سب سے زیادہ محبوب آدمی ہوگا. اچھا وہاں کھڑے ہوئے تو وہی آدمی باہر نکل رہا جو صبح کو مبغوض ترین تھا، رات کو محبوب ترین. پوچھا یہ کیا؟ کہ اسی سے پوچھ لیں کہ کیا ہوا. کبھی میں تو بہت گنہگار ہوں، میرا یہ بچہ ہے، میں نے اس کو اٹھایا ہوا تھا، مجھے کہتا ہے ابو یہ درختوں کے پتے کتنے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا بہت زیادہ ہے، لاکھوں کروڑوں میں. اب دنیا میں سب سے زیادہ یہی ہے. جیسے میرا بھانجا ہے نا، تو وہ کہتا ہے، وہ ایسا کرتا تھا، ہمارے گاؤں میں نا پیٹیاں ہوتی ہیں، آپ کو پتا ہے پیٹیاں ہوتی ہیں، اس پیٹی کے نیچے سٹینڈ لگا ہوتا ہے اتنا اونچا، تو وہ پیٹی کافی اونچی ہوتی ہے. تو پیٹی پہ چڑھ کے کہتا ہے میں سب سے بڑا، میں سب سے بڑا. تو اس کا دوسرا بھائی کہتا ہے نہیں تو سب سے بڑا نہیں. کہتا میں اللہ سے بھی بڑا ہو گیا. بچے تو یہ کہتے ہیں، بچہ نہ سمجھ کہتے میں اللہ سے بھی بڑا ہو گیا، اتنا اونچا، اللہ اتنے اونچے. یہاں تو دادا ابو بھی چھوٹے سے، میرے سامنے تو دادا ابو بھی نیچے. یہ کیا ہے؟ تو بچے ایسی ہوتے. تو اس نے کہا کہ یہ پتے سب سے زیادہ ہیں دنیا کے اندر. کہ نہیں بیٹا، درختوں کے پتوں سے زیادہ بھی کوئی چیز ہے. کہ وہ کیا ہے؟ کہ ریت کے ذرات درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہے. اچھا کہنے کا اچھا پھر اس سے بھی کیا، اس سے کوئی چیز بڑی ہو سکتی ہے؟ جیسے بچوں کو کہتے ہیں نا بیٹا ابو گاڑی لینی ہے، ابو گاڑی لینی ہے، نہیں لے کے دینی، نہیں لے کے دینی، ابو گاڑی لینی ہے، نہیں لے کے دینی. پھر جب اس کو ایک دو چوٹ لگ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، بیٹا آپ کو گاڑی لے کے دیں. نہیں میں دو لوں گا. بچے ایسے ہوتے ہیں، میں نے دو لینی ہے، ایک تو لینی نہیں. تو اب وہ کہنے لگا کہ اچھا ریت کے ذرات، اچھا ریت کے ذرات سے بھی زیادہ کوئی چیز ہے؟ ہاں بیٹا پانی کے قطرے ہیں، اور ریت کے ذروں سے بھی زیادہ. اچھا پانی کے قطروں سے زیادہ کوئی چیز ہے؟ لگا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا بیٹا تیرے ابا کے گناہ پانی کے قطروں سے بھی زیادہ ہے. اوئے ہوئے. تو بچہ ہے کہنے لگا ابا اس سے بھی کوئی بڑی چیز ہے. پھر اچانک میرا دماغ روشن ہوا. میں نے کہا ہاں بیٹا تیرے اللہ کی رحمت تیرے ابا کے گناہوں سے بھی زیادہ بڑی ہے. ہاں یہ جملہ ہے
جس کی وجہ سے اللہ نے معاف کر دیا. تو ایسے بہت سی باتیں ہیں، بہت سے واقعات ہیں. میں نے اس کے اوپر باقاعدہ بیان کیے ہیں. مجھے خود فائدہ ہوتا ہے یہ باتیں سنا کے. تو اللہ بہت جلدی معاف کر دیتے. تو حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روزانہ رات کو اللہ سے معافی مانگ کے سویا کرو. پتہ ہے کل مجھ سے گناہ ہوگا، جانتا ہے، لیکن رات کو اللہ سے معافی مانگ کے پچھلی فائل ڈیلیٹ کروا دے. اللہ جی غلطی ہوگی، اللہ جی گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں. یہ توبہ انسان کو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گناہ بھی کرتے رہو توبہ گناہ بھی کرتے رہو توبہ بھی کرتے رہو، میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا. گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، لیکن توبہ بڑی پابندی سے کریں، استغفار بڑی پابندی سے کریں. یہ اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر نہ ٹی وی ہے، نہ فلمیں ہیں، نہ یہ ہے، دینی ماحول ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے. بات ذہن میں آتی ہے، بطور انسان ہونے کے ناطے آتی ہے نا. وہ جب یہ بات ذہن میں آئے نا تو صرف اتنا سوچ لیا کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ رب العزت آخری نصیحت فرما رہے ہیں تو آخری نصیحت آپ سب کو آتی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آپ کے پاس اللہ کی مدد آ گئی اور فتح بھی آ گئی. ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، ایک ایک بندے کے پیچھے جاتے تھے، اب فوجوں کی فوجیں داخل اسلام ہو رہی ہیں. اب کیا؟ فسبح بحمد ربک، کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک، آگے کیا؟ واستغفر، واستغفر، احمد کو بھی آتی ہے، ٹیک لگا کے بیٹھا پھر بھی آتی ہے. فسبح بحمد ربک واستغفر، معافی مانگا کرو، اپنے رب کی حمد بیان کرو اور استغفار کرو. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون معصوم ہوگا، لیکن استغفار کا مطالبہ کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے استغفار کرتے تھے؟ جس مجلس میں بیٹھتے 70 مرتبہ استغفار کر کے اٹھتے، کم از کم 70 مرتبہ. واللزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، جو استغفار کو لازم کر لے گا اللہ ہر مشکل سے راستہ کھول دے گا. میں صحیح مفتی نعیم صاحب دامن پر کہتا ہوں، جب کوئی مسئلہ ہوا تھا، نظر بند ہو گئے اور فرمایا 6 مہینے کچھ بھی نہیں ہوا. 6 مہینے ہم یہ وظیفے تلاوت کی روزانہ 1-2 رکعت میں سورہ بقرہ سناتے، صبح سے لے کے شام تک قرآن پڑھ رہے ہیں. لگے ہمیں لگا تو ایک عرب شیخ ملے ہمیں وہاں. انہوں نے مجھے کہا نکلنا چاہتے ہو؟ کون نہیں نکلنا چاہتے، بیوی بچوں کا پتہ ہی نہیں کچھ. فرمایا کہ استغفار کرو. کہ جب استغفار شروع کیا انہوں نے بلانا شروع کر دیا، کرتے 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 1 مہینہ 14 دن میں واپس بھیج دیا. 1 مہینہ 14 دن میں واپس بھیج دیا. کیا ہے؟ استغفار سے رستہ کھلتا، ایسے کھلتا. فسبح بحمد ربک واستغفر، استغفار اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. تو روزانہ رات سونے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ کے سویا کریں، اس غرض سے کہ میرے کسی عمل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے. ہمارے اعمال تو ہیں نہیں ایسے. اور اس کے ساتھ ایک دوسرا عمل، ایک عمل استغفار، ایک دوسرا عمل کثرت سے درود و سلام پڑھے. عام طور پہ بہت سے لوگ یہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. تو صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ کوئی مستقل درود نہیں ہے، یہ یاد رکھیے. یہ درود بھی ہے، سلام بھی ہے، لیکن مستقل نہیں ہے. یہ جب آپ کا نام لیا جائے گا تب پڑھا جاتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا جائے گا تب پڑھا جاتا ہے. جب نام نہ لیا جائے، آپ کا نام نہ لیا جائے، آپ کا تذکرہ نہ کیا جائے اور ویسے ہی پڑھا جائے تو یہ کچھ نہیں بنتا. جیسے صلی اللہ اے اللہ آپ رحمت نازل کیجئے، علیہ ان پر، وسلم اور سلامتی نازل کیجئے. کن پر؟ کوئی وجہ ہے ہی نہیں نا. جب نام لیا جائے یا جب تذکرہ چل رہا ہو تو اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا تو ٹھیک ہے، لیکن بطور وظیفہ، بطور ورد، بطور ذکر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی درود منقول نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تذکرے کے وقت منقول ہے.
تذکرے کے علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم وبارک وسلم، یا اسی طرح جو بھی ہے صلی اللہ علی النبی الامی، نبی کا ذکر آ گیا تو اس طریقے سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ، یہ جو درود حدیث میں آتا ہے تو کثرت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر درود و سلام کی کثرت کی جائے۔ درود و سلام کی کثرت یہ ایسی مجرب چیز ہے کہ ایک قافلہ تھا، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، قافلہ تھا، کئی دنوں سے پیاسا تھا، آخرکار ان کو ایک کنواں نظر آیا، اس کنویں کے پاس آئے تو دیکھا کنواں تو اندھا ہے، کنویں میں کوئی پانی نہیں ہے، تو ایک عورت لڑکی آئی، لڑکی نے کہا کیا ہے؟ کنویں میں پانی نہیں۔ اچھا، کنویں میں تھوک پھینکا، پانی باہر ابلایا، باہر تک ابلتا ہوا، سب لوگوں نے پانی پیا اور تلاش کیا اس لڑکی کو، لڑکی ملی نہیں۔ پھر کسی زمانے میں کسی شیخ کو وہ لڑکی ملی، بیٹا تیرا کیا عمل ہے، تو نے یہ کیا تھا، بڑے بڑے مشائخ اور بزرگ تھے، تو میری زبان کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے درود سے رکی نہیں ہے، میری زبان پہ ہمیشہ آپ کا درود و سلام رہتا ہے۔ تو ایک کانٹیکٹ بن جاتا ہے، آپ اگر کسی کو باقاعدگی سے ہدیہ دیں تو رابطہ بن جاتا ہے نا، آپ کسی کو باقاعدگی کے ساتھ بات چیت کیا کریں تو رابطہ بن جاتا ہے نا، تو درود و سلام پڑھنے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رابطہ، غیبی رابطہ بن جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت پہنچا سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے گستاخی کی، ہمارے آقا کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، ہم اپنے اس عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت پہنچانے کی کوشش کریں، اس عمل کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، کوشش کریں روزانہ کم از کم ایک تسبیح درود و سلام کی ہو، ایک تسبیح سے زیادہ جمعے کے دن اور زیادہ بڑھا دیا جائے، چھٹی کے دن اور بڑھا دیا جائے۔ لیکن میرے استاد محترم حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہم نے ایک طریقہ کار بتایا، فرمایا کہ اپنے اعمال جاری رکھو، جو عمل روزانہ کرتے ہیں، دفتر جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، دفتر میں کام کرتے ہیں، گاڑی میں جاتے ہیں، موٹر سائیکل میں جاتے ہیں، اپنے معمولات وہی رکھیں، لیکن ان معمولات میں آپ یہاں سے گھر جا رہے ہیں، گھر سے ادھر آ رہے ہیں، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، گھر سے مسجد جا رہے ہیں، مسجد میں 2 منٹ نماز میں رہ گئے، بیٹھے ہوئے، یا دوست آ گئے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کاؤنٹر اپنے پاس رکھو، بہت 100 روپے کا ملتا ہے آج کل، 100 روپے سے بھی سستا ملتا ہے، اپنے پاس رکھ لیں اور نوٹ کریں کہ اس ہفتے سے لے کے اگلے ہفتے تک میں نے کتنا درود و سلام پڑھا ہے۔ سر نے فرمایا کہ میں نے اپنی مسجد میں اعلان کیا اور چند ایک نوجوانوں سے کہا کہ مجھے آپ نے بتانا ہے، چنانچہ کہنے لگے کہ ایک جمعے کے بعد اگلے جمعے کو کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جس نے درود و سلام نہ پڑھا ہو، اور سب سے کم والے کا 10,000 تھا کہ اپنے اوقات کے اندر وہ جی میرا تو سر گرم ہو جائے گا۔ درود پاک کی تاثیر ٹھنڈی ہے، یہ سر گرم کبھی بھی نہیں کرتا آپ کو، لیکن اللہ کے نبی کی محبت میں سر گرم کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک گزارش اور ہے، سیرت کا مطالعہ اپنی زندگی میں لے کر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، اپنے گھر کے اندر معمول رکھیں کہ پڑھا جائے، اس سے بڑی برکتیں آتی ہیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف الانبیاء وکرم الانبیاء والمرسلین، اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، افرغ علينا الصبر وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ جی جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں، اللہ ہمارے دلوں پہ اطاعت دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں بسا دیجیے، جما دیجیے، اللہ اس محبت کو ہمارے قلوب میں راسخ فرما دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی گئی ہے، اللہ ان کفار کو نیست و نابود فرما دیجیے، اللہ ان کفار کو نیست و نابود فرما دیجیے،
دنیا کو دکھا دیجئے، دنیا کو یہ دکھا دیجئے کہ آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا محبت فرماتے ہیں. جیسے آپ نے عتیبہ کا انجام دکھایا، جیسے آپ نے ابو لہب کا انجام دکھایا، جیسے آپ نے ابو جہل کا انجام دکھایا، جیسے آپ نے مسیلمہ کذاب کا انجام دکھایا، جیسے آپ نے اسود انسی کا انجام دکھایا، جیسے آپ نے مرزا معلوم غلام قادیانی کا انجام دکھایا، ایسے اللہ ان لوگوں کا انجام بھی دکھا دیجیے. ان لوگوں پہ ثابت کر دیجیے، ان لوگوں پہ ثابت کر دیجیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. ہم تو عاجز ہیں، کمزور ہیں، معاشی طور پر بھی، علمی طور پر بھی، عملی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، دفاعی لحاظ سے بھی. اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، ہماری کمیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے. جو لوگ بھی آئے ہیں، بیٹھے ہیں، تیرا نام سن رہے ہیں، اے اللہ ان سب کو آنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دیجیے، شرف قبولیت سے نواز دیجیے. ہمارے ڈاکٹر خالد صاحب کے بیٹے ابراہیم کی طبیعت شدید ناساز ہے، اے اللہ صحت کلی سے نواز دیجیے، اللہ صحت کلی سے نواز دیجیے، غیب سے صحت کی بارش نازل فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے آصف بھائی کو نرینہ صالح اولاد کی دولت سے نوازیے، اور نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو، حسن کو، اور بھالے خالد محسن بھائی کو اے اللہ جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائیے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه.